شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ مشورہ اگر چاہتے ہیں تو بیوقوفی ہے، حکم اگر چاہتے ہیں آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیلات ہیں۔ شیئر مارکیٹ در حقیقت یہ ایک جال ہے، اور اس میں بیچارے بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھ بھی نہیں پاتے، گر جاتے ہیں، حالانکہ اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے بہت سارے احکام ہیں۔ شیئر مارکیٹ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں۔ اگر وہ کمپنی کوئی حرام کاموں کی نہیں ہے تو آپ اس کے شیئر خرید کر کے اس کو جتنے میں چاہے بڑھا کر کے بیچ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں مسلمانوں کے مال کا نقصان زیادہ ہے، اور اسلام کسی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس میں تمہارا مال ضائع ہوتا ہو۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، جہاں تک حکم آپ نے پوچھا تو حکم یہی ہے، آپ کمپنی دیکھیں کون سی کمپنی کا شیئر لے رہے ہیں، اسی حساب سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ میوچول فنڈز میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ یہ بھی وہی ہے، اس میں بھی تجارت کے لیے بینک پیسے لیتی ہے، میوچول فنڈ یہی ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ اپنے اعتبار سے تجارت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی بھی میوچول فنڈ میں پیسہ لگایا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کا ہماری بھوشمانی کرو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فال کھول کر کے دیکھو۔ بہت سارے لوگ یہی، اچھا یہ بعض لوگ، میں ان کو غلط نہیں کہتا، ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے یہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے۔ میرے بھائی میں فال کھولنے والا نہیں ہوں، طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں، وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ آج آ کر کے ان کا وہ بھولا پن ہے، انہیں معلوم نہیں۔ ہاں استخارہ اس کو کہتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے۔ استخارہ سنت ہے۔ اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے، لوگوں کے پاس ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا، اور غلط طریقے سے جادو سحر ٹونے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا۔ یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیز؟ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری۔ اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی۔ ہاں علاج کراؤ ڈاکٹروں سے، لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو۔ ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں، لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس، ڈھکوسلے باباؤں کے پاس، جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں، اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی۔ آج قرآن قضا اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے۔ تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کے معاملات، دو رشتوں میں اگر دراڑ آئے تو ان کے معاملات۔ لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے، لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو، ہمارے درمیان منڈولی کروا دو۔ یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا۔ قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا، خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا۔ میرے عزیز حکومت چلانا معمولی بات نہیں، اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں، ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ وزیر داخلہ الگ ہے، وزیر خارجہ الگ ہے، زراعت کھیتی باڑی کے لیے الگ ہے، پیٹرولیم کے لیے الگ ہے، روڈ کے لیے الگ ہے، ہوائی الگ ہے، کھیلوں کا الگ ہے، اناج کے لیے الگ ہے۔ یہ سب منسٹری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تعلیم کا، ہیلتھ کی منسٹری ہے، سب یہ سارے شعبے ہیں۔ اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے ان تمام شعبوں کو چلایا، اور کہاں سے انہوں نے لا بنایا؟ سمویدھان کہاں تھا؟ 30 سال تک جو خلفائے راشدین نے سمویدھان چلایا قانون بنا کر، اور ایک ملک میں نہیں 6 ملکوں میں ایک ہی قانون نافذ کیا، وہ سارے قانون صرف قرآن سے بنے ہوئے تھے، پورے قرآن سے بنے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا دستور حیات بھی ہے، پورا نظام اس کے اندر موجود ہے، لیکن پڑھا ہوتا تو ملتا۔ میرے عزیزو، ایک آخری میری گزارش یہی ہے
کیا ہم پھر سے وہی عزت و وقار پا سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی جمعہ میں آپ کو سنائی بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں بتا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ذلت مقرر کر دی جائے گی جو نہیں ہٹائی جائے گی. سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ، اللہ ایسی ذلت ڈال دے گا تمہارے اوپر کہ وہ نہیں ہٹے گی، نہیں ہٹے گی. دھکے کھاؤ گے، ٹھوکریں کھاؤ گے. صحابہ نے پوچھا حضور سے یہ کب ہٹے گی؟ اب وہ علاج میں بتانا چاہتا ہوں. حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں لوٹ جاؤ. جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک یہ ذلت نہیں ہٹے گی. آپ پوچھیں گے مجھ سے پرانا دین کیا ہے، نیا دین کیا ہے؟ ہاں میرے عزیزو، آج جس کو دین بنا کر لوگوں نے پیش کیا یہ اور ہے. صحابہ اور تابعین کا دین کچھ اور تھا. وہ دین قرآن کے نظام پر چل رہا تھا، میرے نبی کے نقش قدم پر چل رہا تھا. یہاں تو طبیعتوں کو دین بنا لیے لوگوں نے. جب تک ہم اس کی طرف واپس نہیں آئیں گے وہ عزت و وقار نہیں مل سکے گی. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو حکم بنانے کی توفیق عطا. کہ وہ کھانا خود سے نہیں کھایا وہ الگ بات ہے، لیکن مجبوری ایسی آ گئی ہو کہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں، روٹی کا 1 ٹکڑا بھی نہیں. ایسا کسی پر آیا آج تک؟ نہیں آیا ہوگا. کھانے کو اللہ نے کبھی ہمیں محتاج نہیں رکھا آج تک، کبھی نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کرتا ہوں. ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مجھے شدت کی بھوک لگی تھی، میں رسول اللہ سے شکایت کرنے کے لیے باہر آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ گھر سے باہر نکلے ہیں، اور حضور سے جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ بھوک نے مجھے بے قابو کر دیا، میں باہر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ میرا بھی وہی حال ہے، میں نے پیٹ میں کوئی چیز ڈالی نہیں. ایک روایت اور میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اس میں بھی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے گوشت کا سالن لا کر حضور کے پاس رکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سالن کی خوشبو سے میرے جسم میں ایک عجیب سی لذت آ رہی تھی کہ میں 2 دن کا بھوکا تھا، کھانے کو آج مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو ایوب سے؟ کہا ایک اور برتن ہو تو لے آؤ، اس سالن کو آدھا آدھا کر دو. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں آدھا سالن میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، پچھلے 8 دن سے ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، پچھلے 9 دن سے فاطمہ کے گھر میں کوئی چیز بنی نہیں ہے. لیکن ایک نے بھی کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں، ہمارے گھر میں سالن نہیں. وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو روزانہ جنت سے کھانا آ جائے. میرے آقا فرماتے ہیں لو شئت لسعت معی الجبال ذهبا وفضة، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درس کے لیے یہ زندگی بھی بتائی. نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو خالی اپنے آپ کو برباد کیے جا رہے ہیں، وقت کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے نوجوانوں سے پوچھو کیوں نہیں کام کر؟ میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے جاب نہیں ملتی. تمہارا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تمہارا سٹیٹس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار حضرت فاطمہ کے گھر آئے. چھوٹے بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دیوار سے چپک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹ ان کا پیٹ سے لگا ہوا ہے. پوچھا فاطمہ یہ بچے کیوں اس طرح سے خاموش بیٹھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کئی دن سے گھر میں کھانا نہیں بنا، بھوک کی شدت سے ان کا پیٹ اندر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فاطمہ رکو، میں میرے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے آتا ہوں، قرضہ مانگ کر کے نہیں. اب سنو توجہ سے، وہ نوجوان جو سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں مدینے سے باہر نکل کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک باغیچے میں، کھجور کے باغیچے میں گئے. وہ کسی کا باغیچہ تھا. میرے عزیزوں میں یہ اکثر بیان نہیں کر پاتا ہوں. باغیچے کے مالک سے جا کر حضور نے فرمایا کیا تو مجھے کام پہ رکھ سکتا ہے؟ کیا تو مجھے جاب پہ رکھ سکتا ہے مزدوری کرنے کے لیے؟ اس باغیچے کے مالک نے، وہ پہچانتا نہیں تھا، کہا ہاں آ جاؤ، میں کام دوں گا تم کو. کام کیا دیا؟ کہا کہ کنویں سے پانی نکال کر کھجور کے درختوں پہ پانی ڈالو، 1 مٹکا پانی ڈالو گے تو 2 کھجور دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. پیسے نہیں، 1 مٹکا پانی ڈالنے پر 2 کھجوریں صرف. اور جب حضور کنویں میں مٹکے کو رسی لگا کر کھینچتے تھے تو پانی اٹھا کر کے کھجور کے درخت پر ڈال کر آتے تھے.
اور مالک جو باغیچے کا تھا 2 کھجوریں دیتا تھا اجرت میں. 2 کھجوریں, 2 مٹکے پانی ڈالے, تیسرا مٹکا آپ کنویں میں ڈالے تھے کہ رسی ٹوٹ گئی, رسی ٹوٹ گئی, مٹکا اندر چلا گیا. وہ مالک کو پتا نہیں تھا, وہ سیدھے آ کر کے حضور پر ہاتھ مار دیا, کہا کہ کیسا کام کرتے ہو, کیسی مزدوری کرتے ہو, اللہ کا رسول ہے, سید الانبیاء ہے. آہ نہیں کہا, اس سے کہا کہ مجھ سے یہ رسی ٹوٹ گئی ہے تو میری اجرت میں سے کوئی چیز کٹ کر دو. اس نے کہا جاؤ, تم ضرورت مند لگتے ہو, 6 کھجوریں دے دیا اور کہا جاؤ. 6 کھجوریں لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا فاطمہ بچے کہاں ہیں, میں ان کے لیے غذا لے کر کے آ گیا. آج ہمارے بچے کہتے ہیں میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق کام نہیں ملتا, ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ہمیں کام جاب نہیں ملتی. وہ کائنات کا آقا اور مولا سید الانبیاء کنویں سے پانی نکال کر درخت پہ ڈالنے کو بھی حیا نہیں سمجھتا. میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہمیں اسٹرگل کرنا سکھایا ہے. بہت زیادہ آج ہم کمفرٹ زون میں جو جینے کی عادت ڈال چکے ہیں, یہی کمفرٹ چیزیں ہم کو اللہ اور رسول سے دور کر چکی. کیا کیا چیزیں اللہ نے ہم کو نہیں دیا, سب نعمتیں ہمارے پاس ہیں, سب نعمتیں ہمارے پاس ہیں. آپ کو پتا ہے ایک سانس اندر جاتی یہ نعمت ہے, ایک سانس باہر جاتی یہ نعمت ہے. میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈائلیسس پر ہیں. ڈائلیسس کس لیے ہوتا ہے, جب پیشاب نہیں نکلتا تو اندر کا پانی مشین پورا نکال کر فلٹر کرتی ہے اور پھر بلڈ کو واپس باڈی میں ڈالتی ہے, پانی الگ کرتی ہے. ایک پروسیس 4 گھنٹے چلتا ہے. میرے والد کو میں دیکھتا تھا, میرے والد بڑے عالم دین تھے, ان کا درد دیکھتا تھا, وہ روزے کے عالم میں بھی 4 گھنٹے ڈائلیسس کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی تکلیف, کہا بیٹا یہ چیز دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے, زندگی بھر جب تم کو پیشاب کی حاجت یوں گئے اور یوں آ گئے, کبھی تم کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دیا ہے. آج اگر پیشاب بھی رک گیا ہے تو 4 گھنٹے لگتے تھوڑا سا پانی نکالنے کے لیے. ڈاکٹر ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھوک لگنے کی نعمت دی ہے, بھوک نہ لگے تو تم کچھ کھا نہ سکتے, پیٹ بھر جائے اس کا احساس ہوتا ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. ہر چیز ہمارے پاس اللہ نے دی ہے, ابھی ہم کو آزمایا نہیں گیا, ہم کو ابھی تکلیفیں اور امتحانات میں لایا نہیں کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تجھے زندگی گزارنے کے لیے میں نے ہر چیز دی,